ظاہر باطن کا الٹا نہیں ہوتا، باطن ظاہر کا الٹا نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ظاہر والے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جو باطن والے ہیں وہ نماز چھوڑتے ہیں۔ نعوذ باللہ، باطن والے نماز نہیں چھوڑتے، شیطان والے نماز چھوڑتے ہیں۔ ترک وجود اس کو بولتے ہیں۔ ترک وجود کا مطلب آدمی کو خود کا احساس نہ رہے، یہ عاشقوں کی نماز ہوتی ہے۔ تو جب تک کہ زاہدوں کی نماز نہ پڑھی جائے، عاشقوں کی نماز پڑھی ہی نہیں جا سکتی۔ شریعت کے اندر طریقت ہے، تو بغیر ظاہر کے باطن نہیں ملتا، اور بغیر شریعت کے نہ حقیقت ہے، نہ طریقت ہے، نہ معرفت ہے۔ تو شریعت کے بغیر کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو شریعت کے اندر طریقت ہے، طریقت کے اندر حقیقت ہے، حقیقت کے اندر معرفت ہے۔ نہ معرفت حقیقت سے جدا ہے، نہ حقیقت طریقت سے جدا ہے، نہ طریقت شریعت سے جدا ہے۔ یہ درجے ہیں۔ ایسا بھی سمجھائے ہیں بعض بزرگان دین نے کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ نے جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں ان میں لکھا ہے کہ شریعت کی مثال دودھ کے جیسی ہے، کہ دودھ سے دہی بنتا ہے، دہی سے مسکہ بنتا ہے، پھر اس سے گھی بنتا ہے۔ شریعت کی مثال دودھ کے جیسی ہے، اور طریقت کی مثال دہی کے جیسی ہے، حقیقت کی مثال اس سے بننے والے مسکے کی طرح ہے، اور معرفت کی مثال گھی کی طرح ہے۔ دودھ نہ ہو تو نہ دہی ہے، نہ مسکہ ہے، نہ گھی ہے۔ شریعت نہیں ہے، نہ طریقت ہے، نہ حقیقت ہے، نہ معرفت ہے۔ ایک بہترین اور آسان، جس میں احادیث شریفہ اور آیات کریمہ سے شریعت کے ساتھ طریقت، حقیقت، معرفت کو سمجھایا گیا، وہ کتاب ہے عوارف المعارف۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ کون بزرگ ہیں؟ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے اس سلسلے کے جو بانی ہیں وہ آپ کے چچا حضرت ابو نجیب عبد القاہر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا ہیں۔ اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ بڑے بڑے اکابر بزرگان دین یہ کتاب پڑھتے تھے اور اپنے مریدین کو اس کا درس دیتے تھے، جیسے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں سلسلہ چشتیہ کے، مگر اپنے مریدین کو درس دیتے تھے سلسلہ سہروردیہ کی کتاب عوارف المعارف۔ سب سے بڑے اللہ والے ہیں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، پہاڑی شریف میں جن کا مزار ہے، وہ حضرت کے شیخ محترم پیر طریقت کی یہ کتاب ہے۔ تو چونکہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کی نعمتیں کھاتے ہیں، آپ کی عنایتوں میں پلتے ہیں، اور آپ کے سائے میں رہتے ہیں، تو اس لیے بھی اس کتاب کا درس، اس کا انتخاب کیا گیا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا یقیناً شرک ہے، مگر ولی اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ تو ولی اللہ میں غیر اللہ میں بہت فرق ہے۔ تو غیر اللہ قرآن مجید میں دون اللہ یا غیر اللہ، یہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن پاک میں، یہ بتوں کے لیے، کافروں کے لیے، شیطانوں کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عنایتوں سے آج درس تصوف کی یہ محفل پہلی محفل ہے جس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس محفل میں جو 15 دن میں ایک مرتبہ منعقد کی جانے والی ہے، تو اس محفل میں سب سے پہلے تصوف علم باطن کا درس دیا جائے گا، علم معرفت کا درس دیا جائے گا، اس کی اولیاء کرام بزرگان دین کے حالات زندگی ہوں گے اس میں، اور اولیاء اللہ کے دل پر طاری ہونے والے احوال اور کیفیات جو اکابر بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو دوسرا ہماری اس محفل کا حصہ ہوگا وہ ذکر ہوگا۔ ذکر خاص طور پر سلسلہ قادریہ کا انشاءاللہ تعالی ذکر کرایا جائے گا، جو ذکر جہری ہوتا ہے، بلند آواز سے کیا جاتا ہے۔
اور دیگر سلسلے کے بعض بزرگان دین کے پاس ذکر سری ہوتا ہے، جیسے نقشبندی سلسلے کے حضرات ہیں، تو اگر ہماری محفلوں میں کوئی نقشبندی حضرات ہیں تو وہ آہستہ سے ذکر کریں یا خاموشی اختیار کریں، ان کا اختیار ہے۔ بلند آواز سے بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ شریعت اس کو منع کرتی ہے نہ طریقت منع کرتی ہے۔ ایسا کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ جس کا جو سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ سے منسلک ہیں وہ ذکر سری نہ کریں، اور جو نقشبندی سلسلے سے منسلک ہیں وہ ذکر جہری نہ کریں۔ یہ کوئی ممانعت والی چیز نہیں ہے، وہ ایک کیفیتوں کا نام ہے۔ انسان کے دل میں جو احوال پائے جاتے ہیں اس کی اپنی کیفیت اور لذت کا معاملہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو سری ذکر میں کیفیت طاری ہوتی ہے اور بعض کو جہری ذکر میں لذت ملتی ہے، تو جس کی جیسی کیفیت ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر دوسرے سلاسل کے بھی حضرات شریک ہیں تو وہ ذکر جہری بھی کر سکتے ہیں یا پھر خاموشی بھی اختیار کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ذکر کے بعد خاص طور پر حضرت پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جو وظائف پڑھا کرتے تھے آپ کے روزمرہ بھی آپ کے وظائف ہے، ہر نماز کے بعد کے بھی آپ کے وظائف ہیں، صبح شام کے بھی آپ کے وظائف ہیں، جو آپ کے ورد کی کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں، مطبوعہ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو وظائف ہفتہ بھر پڑھتے تھے، انشاءاللہ تعالی آج کی محفل میں وہ پورے وظائف ایک ہفتے کے، یعنی بروز اتوار سے لے کر بروز ہفتہ تک ایک ہفتے کے مکمل اوراد اور وظائف جو حضرت غوث پاک پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، وہ پڑھے جائیں گے۔ آپ حضرات سماعت کریں، بعض میں درمیان میں کچھ دعائیں آتی ہیں تو وہ دعاؤں پر بھی آمین کہیں۔ یہ دو حصے ہوئے، تین حصے ہوئے، دو حصے ہوئے۔ اس کے بعد ذکر پہلا جو درس تصوف پہلے دیا جائے گا مختصر وقت میں انشاءاللہ تعالی 10 سے 15 منٹ کے درمیان، پھر 10 منٹ تک ذکر کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ 10-15 منٹ کے درمیان میں وظائف پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد وقت دیا جائے گا سوالات کے لیے۔ تو شرعی جو کچھ بھی سوالات ہیں آپ کے ذہن میں وغیرہ جو بھی ہیں وہ سوال آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ 1 گھنٹے کے درمیان یہ محفل مکمل کر لی جائے، اور 15 دن میں ایک مرتبہ انشاءاللہ تعالی اس کو جاری کیا جائے گا، اور 15 دن میں ایک مرتبہ منعقد کیا جائے گا۔ تو آج ہم درس سے تصوف کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیے ہیں، تصوف کے علم پر بہت ساری کتابیں ہیں۔ علم شریعت دین اسلام کے 4 راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جس دین اور مذہب کو ہم مانتے ہیں اس کا نام اسلام ہے۔ دین اسلام کے 4 راستے ہیں، وہ 4 راستے بندے کو خدا تک پہنچاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے وہ 4 طریقے اور راستے ظاہر ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان 4 طریقوں کو سیکھا ہے۔ وہ 4 جو طریقے ہیں جو بندوں کو خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہم پیدا ہوئے، رب کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اس لیے ہماری پیدائش ہے۔ دنیا میں کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، دعوتوں میں شرکت کرنے، ایسے ہی جو غفلت کی زندگی گزارنے کو نہیں آئے۔ پیدائش کا مطلب اللہ تعالیٰ کو جاننا، رب کو پہچاننا، اور رب تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان اور اس کی قربت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور ذریعے سے ملتی ہے۔ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، وہ راستہ بھی اسے نظر نہیں آتا۔ رب تک پہنچانے کے جو راستے ہیں، راستہ بھی اس آدمی کو نظر نہیں آتا جو حضور سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں 1,24,000، سارے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ہی ملی ہے۔ تو جب نبیوں کو حضور کے واسطے سے رب کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی خاص قربت ملی، تو امتی تو کم ترین لوگ ہیں۔ نبیوں کی شان بڑی بلند ہوتی ہے تو امتی بڑے کم ترین ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ طریقے حضور نے 4 بتائے۔ کیا ہیں وہ 4؟
ایک شریعت ہے، دوسرا طریقت ہے، اور تیسرا حقیقت ہے، چوتھا معرفت ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ 4 باتیں یاد رکھنا آپ لوگ۔ قرب الہی تک پہنچانے والے، رب کی رضا و خوشنودی جس راستے سے ہم کو ملتی ہے۔ راستہ کا مطلب کیا؟ جیسے زندگی گزار رہے ہیں، صبح ہو گئی، شام ہو گئی، ہم اب فی الحال جیسے مدرسے کے طلباء ہیں یا پھر عام مسلمان ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب عشاء وغیرہ پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، حرام کاریوں سے بچتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، رشتہ داری پوری کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، زبان کی، آنکھوں کی، دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اور شریعت کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ طریقت کا ہے۔ تو طریقت کا جو راستہ ہے وہ انسان جو طریقے پہ چل رہا ہے شریعت میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، یعنی فرائض، واجبات، سنتیں وغیرہ جو طریقے سے ادا کیے جا رہے ہیں اس کو شریعت کہتے ہیں۔ لیکن وہی شریعت کے کام میں دل لگا دیا جائے تو اس کو طریقت کہتے ہیں۔ تو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، قعود وغیرہ سب تو ہوتا ہے، مگر نماز میں دل لگائے تب طریقت حاصل ہوتی ہے۔ تو طریقت کے راستے سے دل عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اور پھر عبادت کرنے کے وقت اس کا دل بھی بندے کا عبادت میں لگے۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو محسوس نہیں کرتا، ماحول کی گرمی، سردی، لوگ وغیرہ یہ سب کچھ محسوس نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ اور اللہ کی یاد میں غرق ہو کر، سارے جہاں کو بھول کر، بغیر احساس کسی بات کا کیے رب کے جلوے اگر وہ دیکھے تو اس کو معرفت کہتے ہیں۔ تو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ اب ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ شریعت کا عمل ہے، اس میں غور و فکر کریں اور ترقی کریں گے تو طریقت بھی حاصل ہوتی ہے، حقیقت بھی حاصل ہوتی ہے، معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی کو علم معرفت کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ ایک، اس میں بھی 2 راستے ہوتے ہیں، شریعت سے لے کر معرفت کے درمیان تک جتنے بھی راستے ہو ان پر چلنے کے لیے جو 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کے ظاہر سے عمل کیا جائے، ظاہری بدن سے عمل کیا جائے تو اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ علم ظاہر کا مطلب یہ، آج کل لوگ کیا سمجھ رہے ہیں علم ظاہر کا مطلب یہ مولوی، مدرسہ، یہ امام اور یہ مؤذن، یہ لوگ علم ظاہر کے ہیں۔ اور دوسرا کیا سمجھ رہے ہیں لوگ، جو مسجد کو نہیں آتا، جو نماز نہیں پڑھتا اور جو بیکار اپنا وقت گزار دیتا ہے اور خاص طریقے اپنے اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کو وہ لوگ علم باطن کہہ رہے ہیں۔ اس کو باطن نہیں کہتے، وہ تو شیطانیت ہے۔ نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ بھئی سجدے کا حکم شیطان کو ملا تھا، نہیں کیا تو شیطان بنا۔ تو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کو چھوڑنا یہ شیطانیت ہے، اس کو باطن نہیں کہتے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو رب کی اطاعت میں، حضور کی فرما برداری میں لگائے، ظاہر کو رب کی اطاعت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لگائے تو اسے کہتے ہیں ظاہر۔ اور دل، روح اللہ کی یاد میں لگا دے اور اس کی اطاعت میں لگا دے، اس کو باطن کہتے ہیں۔ تو بغیر ظاہر کے باطن نہیں ملتا، اور بغیر شریعت کے نہ حقیقت ہے، نہ طریقت ہے، نہ معرفت ہے۔ تو شریعت کے بغیر کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور یہ ساری جو تفصیلات آپ کو بتائی گئی، یہ سب کی سب حضرات صوفیاء کرام جیسے حضرت غوث اعظم دستگیر، حضرت غریب نواز، حضرت شاہ نقشبند، حضرت شاہ سہرورد، یہ سارے بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے، جو وضاحت آپ حضرات نے سنی ہے۔ تو کیا بتائے آج ہم؟ 4 باتیں آپ کو بتائے تھے۔ ایک شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ یہ وضاحت تو ابھی آپ نے سنا کہ اپنے ظاہر بدن کو
راستے پر رب کی اطاعت پر لگا دیے تو وہ ظاہر ہوا، دل اور روح کو اللہ کی یاد میں لگا دے تو اس کو باطن کہتے ہیں۔ تو یہ باطن ہوا، یہ ظاہر باطن ہے۔ ظاہر باطن کا الٹا نہیں ہوتا، باطن ظاہر کا الٹا نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ظاہر والے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جو باطن والے ہیں وہ نماز چھوڑتے ہیں۔ نعوذ باللہ، باطن والے نماز نہیں چھوڑتے، شیطان والے نماز چھوڑتے ہیں۔ شیطانیت والے نماز چھوڑتے ہیں، باطن والے نہیں چھوڑتے نماز۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے، ایک بڑا مشہور فارسی زبان کا شعر ہے، فرمایا گیا نماز زاہدہ سجدہ سجود است۔ زاہدوں کی نماز مطلب پرہیزگار، زاہد کا مطلب پرہیزگار، زاہد کا بھی الگ مطلب نکال لیتے ہیں لوگ۔ زاہد کا مطلب جو ہے لوگ دنیا دار سمجھتے ہیں یا پھر شریعت وغیرہ پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو زاہد بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اللہ اپنے آپ کو زاہد کہے ہیں۔ تو نماز زاہدہ سجدہ سجود است، یعنی وہ لوگ جو اپنے بدن کو عبادت میں لگاتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں۔ نماز عاشقاں ترک وجود است، اور جو اللہ کے یاد میں، اس کے پہچان میں منہمک ہو جاتے ہیں، جن کو عاشق کہتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ترک وجود اس کو بولتے ہیں۔ ترک وجود کا مطلب آدمی کو خود کا احساس نہ رہے، یہ عاشقوں کی نماز ہوتی ہے۔ تو جب تک کہ زاہدوں کی نماز نہ پڑھی جائے، عاشقوں کی نماز پڑھی ہی نہیں جا سکتی۔ کوئی بغیر زاہد کے عاشق نہیں بنتا، اس کے لیے زہد لازم ہے، اس کے بعد وہ عشق کے درجے میں آئے گا، مطلب اللہ تعالیٰ کی بے انتہا محبت کے درجے میں آئے گا۔ تو ہم مسلمان، ہم پر لازم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام فرامین پر عمل کریں۔ تو اب 4 باتیں ہم بتائے تھے، پھر اس کو دوسرے انداز میں آپ سمجھیے۔ پہلے ہم کیا بتائے؟ شریعت۔ شریعت کا معنی احکام اسلام کو بخوبی انجام دینا، یہ شریعت ہے۔ احکام اسلام کو بخوبی انجام دینا یہ شریعت ہے۔ شریعت کے اندر طریقت ہے۔ طریقت کا معنی جو حکم اسلام کا ہم مان رہے ہیں اس میں دل لگانا، ذہن فکر ادھر ادھر نہ گھومے، اس میں دل لگے۔ جو ذکر کر رہے ہیں، جو حکم مان رہے ہیں، چاہے وہ حرام سے بچنے کی بات ہو، حلال سے بچنے کی بات ہو، جو کچھ بھی، اس میں دل لگانے کا نام طریقت ہے۔ اور اپنے آپ کو کھو دینا، خود کا احساس نہ رکھنا اور رب کا احساس ہو جانا، اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ وہی شریعت میں طریقت، طریقت میں حقیقت۔ پھر بندہ نہ خود کو جانے، رب کو محسوس بھی کرے، رب کو دیکھے، اس کا عرفان حاصل ہو جائے، پہچان حاصل ہو جائے، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر طریقت ہے، طریقت کے اندر حقیقت ہے، حقیقت کے اندر معرفت ہے۔ نہ معرفت حقیقت سے جدا ہے، نہ حقیقت طریقت سے جدا ہے، نہ طریقت شریعت سے جدا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد قول رسول کا نام شریعت ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ شریعت ہے۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیو نماز پڑھو، تو نماز پڑھنا شریعت ہے۔ فعل رسول کا نام طریقت ہے۔ نماز کیسے پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بتائے، عمل کر کے بتائے حضور، تو اس کو طریقت کہتے ہیں۔ پھر حال رسول کا نام معرفت ہے۔ حقیقت اور معرفت حال رسول کا نام ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھنے کا حکم بھی فرمائے، نماز ادا بھی فرمائے، اور نماز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منہمک ہو گئے اور اللہ کی یاد میں مستغرق ہو گئے۔ تو یہ جو دل کی کیفیت ہے اس کو حقیقت اور معرفت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ قول رسول کا نام شریعت، فعل رسول کا نام طریقت، حال رسول کا نام حقیقت و معرفت ہے۔ یہ ابتدائی چند باتیں ہیں جو اس کے
درس تصوف کے متعلق آپ کے گوشہ گدار کی گئی ہے، تفصیلات بہت ساری ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والی مجلس میں ایک کتاب کا ہم آغاز کریں گے، علم حقیقت، علم تصوف، علم معرفت پر لکھی جانے والی ایک دو نہیں ہزاروں کتابیں، جیسے تفسیر میں قرآن پاک کی تفسیر میں ہزاروں کتابیں، حدیث شریف میں ہزاروں کتابیں، ایسے ہی تصوف کے علم پر اور معرفت کے علم پر لکھی جانے والے بھی ہزاروں کتابیں ہیں، اولیاء اللہ بزرگان دین نے لکھا ہے۔ یہ سارا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام میں منتقل ہوا اور ان کے ذریعے امت تک پہنچا، تمام اولیاء اللہ تک پہنچا۔ تو جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دو طرح کا علم سیکھا، ایک وہ علم جس کا تعلق زبان سے ہے، اور ایک وہ علم جس کا تعلق دل سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے حضور سے دو طرح کا علم سیکھا، علم اللسان و علم القلب، علم الجنان اس کا نام ہے، جنان یعنی دل، تو دل کا علم اور زبان کا علم۔ جو زبان کا علم ہے وہ شریعت، جو دل کا علم ہے وہ طریقت، حقیقت، معرفت۔ اب اس کو ایسا بھی سمجھائے ہیں بعض بزرگان دین اولیاء اللہ نے کہ شریعت بیج ہے، بیج زمین میں بوئیں گے پودا اگے گا، درخت بنے گا، اور پھر اسے پھل لگیں گے، پھول لگیں گے، پھر پھل نکلیں گے۔ تو ایسے ہی شریعت بیج ہے، جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، قرآن مجید، حدیث شریف، علم فقہ اور علم عقائد، یہ بیج ہے، یہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ کسی آدمی کو اولیاء اللہ نے جو ساری باتیں تفصیلات لکھی ہیں وہ سب یاد ہے، لیکن عقیدے کا علم ہی نہیں ہے اس کے پاس، جو عقیدہ درست ہے، جو عقیدہ اہل سنت کا ہے، وہ عقیدہ ہی نہیں معلوم ہے، تو وہ اولیاء اللہ کی کتنی بھی باتیں کیوں نہ یاد رکھ لے، طریقت، معرفت، حقیقت کی کتنی بھی باتیں کیوں نہ کر لے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ سب بیکار ہے۔ اس لیے کہ بیج کے بغیر درخت کے پتے، ٹہنیاں، پھل پھول سب سوکھ جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں۔ بیج ہی نہیں ہے تو پھر وہ سب چیزیں نہیں رہیں گی۔ تو شریعت بیج ہے اور طریقت درخت ہے، حقیقت لگنے والے اس کے پھول ہیں، اور معرفت اس پھول سے نکلنے والے پھل ہیں۔ تو وہ پھل کھائیں گے تو رب کی قربت ملے گی۔ تو اس کو اس مثال سے سمجھایا گیا ہے، شریعت بیج کی طرح ہے، بیج نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، شریعت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اور طریقت درخت کی طرح ہے، اور درخت نہ ہو تو نہ ٹہنیاں ہیں، نہ پتے ہیں، نہ پھول ہے، نہ پھل ہے۔ اور حقیقت ایک پھول کی طرح ہے، بیج تو ہے، درخت بھی ہے، ٹہنیاں بھی ہیں، مگر اسے پھول نہیں لگے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ درخت کا سایہ ملے گا، ٹھنڈی ہوائیں ملے گی۔ تو صرف شریعت اور طریقت سے اتنا ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ پھل کھانا چاہ رہے ہیں اللہ کی معرفت کا تو طریقت میں آنا ہوگا، معرفت میں آنا ہوگا، رب کی پہچان کا پھل اگر کھانا ہے تو یہ درجے ہیں۔ ایسا بھی سمجھائے ہیں بعض بزرگان دین نے کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ نے جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں ان میں لکھا ہے کہ شریعت کی مثال دودھ کے جیسی ہے، کہ دودھ سے دہی بنتا ہے، دہی سے مسکہ بنتا ہے، پھر اس سے گھی بنتا ہے۔ شریعت کی مثال دودھ کے جیسی ہے، اور طریقت کی مثال دہی کے جیسی ہے، حقیقت کی مثال اس سے بننے والے مسکے کی طرح ہے، اور معرفت کی مثال گھی کی طرح ہے۔ دودھ نہ ہو تو نہ دہی ہے، نہ مسکہ ہے، نہ گھی ہے۔ شریعت نہیں ہے، نہ طریقت ہے، نہ حقیقت ہے، نہ معرفت ہے۔ بہرحال یہ چند مثالیں تھیں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ جو تفصیلات ہیں اس کو علم تصوف کہتے ہیں، علم معرفت بھی کہتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو علماء حق پرست گزرے، علماء اہل سنت، علماء حق پرست جتنے بھی دنیا میں گزرے ہیں، وہ سب کے سب شریعت پر چلنے والے تھے، تو طریقت، حقیقت، معرفت کو ماننے والے تھے، حق پرست علماء۔ باقی گمراہ لوگ، ان کو طریقت، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو اولیاء اللہ صوفیہ گزرے ہیں
وہ شریعت پر چلتے ہوئے طریقت اور حقیقت کو بھی جانا ہے اور اس پر بھی سختی سے عمل کیا ہے۔ تو یہ چند مثالیں تھیں۔ اس کو اب جیسے کہ ہم نے بتایا کتابیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں۔ علم تصوف پر لکھی جانے والی دنیا کی سب سے پہلی کتاب، اس کا نام ہے کتاب اللمع۔ کتاب اللمع یہ 200 ہجری میں لکھی گئی، 200 ہجری میں کتاب لکھی گئی۔ اس کا مطلب اس سے پہلے علم طریقت معرفت نہیں تھا، نہیں، اس سے پہلے علم طریقت معرفت لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں تھا، کتابوں میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے بزرگ نے کتاب اللمع آپ نے لکھی، اس کے بعد رسالہ قشیریہ کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد کشف المحجوب، یہ بڑی مشہور کتاب ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب اس طریقے سے اور بہت ساری کتابیں دنیائے وجود میں آئی ہیں، ان میں ایک بہترین اور آسان، جس میں احادیث شریفہ اور آیات کریمہ سے شریعت کے ساتھ طریقت حقیقت معرفت کو سمجھایا گیا، وہ کتاب ہے عوارف المعارف، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ کون بزرگ ہیں؟ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے اس سلسلے کے جو بانی ہیں وہ آپ کے چچا حضرت ابو نجیب عبد القاہر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا ہیں اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ تو وہ اصل اس سلسلہ سہروردیہ کو، اس کی داغ بل انہوں نے ڈالی تھی، مگر اس کی اشاعت حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ جیسے سلسلہ قادریہ کے شیخ کون ہیں؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلسلہ چشتیہ کے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلسلہ سہروردیہ کے حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلسلہ نقشبندیہ کے حضرت شاہ نقشبند سید محمد بہاء الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 بڑے مشہور سلسلے ہیں، 4 ہی نہیں ہیں، 4 مشہور بڑے سلسلے ہیں، ورنہ سلسلے کئی ہیں، بہت سارے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سلسلے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سلسلے آئے، حضرت عثمان غنی سے بھی سلسلے بنے، حضرت مولا علی سے بھی سلسلے بنے۔ البتہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلے منسلک ہوئے اور جاری ہوئے وہ اس وقت دنیا میں زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر باقی 2 سلسلے کہاں چلے گئے؟ حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ 2 سلسلوں میں ضم ہو گئے، مٹ نہیں گئے، مٹے نہیں، بلکہ 2 سلسلوں میں ضم ہو گئے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں مثال کے طور پہ ہندوستان میں جو علاقے اونچائی پر ہوتے ہیں وہاں سے ندیاں بہتی ہیں، بارش نازل ہوتی ہے، پانی وہاں سے بہتا ہے، وہ ندی اپنا راستہ بناتے بناتے کوئی دوسری بڑی ندی میں گم ہو جاتی ہے، وہ ندی آخر کار ندیاں جا کے کہاں ملتے ہیں؟ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سلسلے، صدیق اکبر اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ ان کے سلسلوں میں ضم ہو گئے۔ پچھلے 250 سال پہلے تک بھی حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سلسلے موجود تھے، علانیہ تھے، کھلے طور پر، اس کے بعد ضم ہو گئے۔ کیوں ضم ہو گئے؟ ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے، اس لیے وہ سلسلے دوسروں میں ضم ہو گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس سلسلے کو جاری رکھے، مگر سارے سلسلے خلفائے راشدین کے ملتے ہیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو آپ کون سے بھی سلسلے پہ عمل کریے، جاتے اسی طرف ہے۔ اب یہ جو سلسلے ہوتے ہیں یہ عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، فارمیلٹی کے لیے نہیں ہوتے کہ مرید ہو گئے، گلپوشی کر لیے، مٹھائی کھا لیے اور بول دیے انہوں مرید بنا دیے، انہوں مرید ہو گئی بات۔ یہ ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ شروع ہوا ہے، ختم مرنے دم تک بھی نہیں ہوتا، مرنے تک بھی ختم نہیں ہوتے، نہ سلسلہ ختم ہوتا، نہ اس پر عمل ختم ہوتا، نہ دین ختم ہوتا۔ تو صرف رسم و رواج پر عمل کرنا نہیں چاہیے،
طریقے پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ خیر انشاءاللہ تعالی آئندہ یہ حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے درس تصوف دیا جائے گا۔ اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ بڑے بڑے اکابر بزرگان دین یہ کتاب پڑھتے تھے اور اپنے مریدین کو اس کا درس دیتے تھے، جیسے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں سلسلہ چشتیہ کے، مگر اپنے مریدین کو درس دیتے تھے سلسلہ سہروردیہ کی کتاب عوارف المعارف کا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سلسلے ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں ہوتے، ہر ایک کی اپنی ایک علامت، ہر ایک کا اپنا ایک نام ہوتا ہے، مگر سب عمل ایک پر ہی کرتے ہیں، ہر ایک کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ تو اتنے بڑے بزرگ نے اس کتاب کا انتخاب کیا۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف خود پڑھتے تھے، آپ خود پڑھتے تھے، دوسروں کو اس کی تلقین بھی فرماتے تھے، آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء بھی عوارف المعارف کا درس دیتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو بہرحال بڑے بڑے اکابر کا اس پر عمل رہا ہے۔ اور ایک وجہ یہ کتاب شروع کرنے کی اور اس کا درس کے لیے، درس تصوف کے لیے اس کتاب کا انتخاب کرنے کی پہلی وجہ تو ہم بتا دیے، یہ کتاب آسان ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں جو بھی تصوف کے مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ تیسری بات یہ کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ اس کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، اس کا درس دیتے تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں حیدرآباد، یہاں کے جو سب سے قدیم، سب سے بڑے اللہ والے ہیں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، پہاڑی شریف میں جن کا مزار ہے، وہ حضرت کے شیخ محترم پیر طریقت کی یہ کتاب ہے۔ تو چونکہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کی نعمتیں کھاتے ہیں، آپ کی عنایتوں میں پلتے ہیں اور آپ کے سائے میں رہتے ہیں، تو اس لیے بھی اس کتاب کا درس، اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی آئندہ وقت سے، آئندہ ہفتے میں جب بھی اس کا منعقد عمل کیا جائے گا، یہ محفل منعقد کی جائے گی، اس کتاب کا آغاز کیا جائے گا۔